तेल पानी पर दम करवाएं, थप्पड़ खाएं और सेहतयाब हो जाएं। ये जब दम करते हैं तो क्या पढ़ते हैं? یہ پہلا کلمہ پڑھتا تھا میں. پہلا کلمہ پڑھتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ لوگوں کو تھاپڑی لگاتے ہیں، یہ وہ. तेल पानी पर दम करवाएं, थप्पड़ खाएं और सेहतयाब हो जाएं। یہ جب دم کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ یہ پہلا کلمہ پڑھتا تھا میں. پہلا کلمہ پڑھتا ہے. تو اس کے علاوہ یہ لوگوں کو تھاپڑی لگاتے ہیں، یہ وہ سب. تھاپڑی بھی لگاتا ہے، تیل اور پانی دم کرتا ہے. کہاں کہاں سے اب تک لوگ جو آ چکے ہیں یہاں سے شفا یاب ہو گئے؟ کراچی سے کافی لوگ آئے ہیں، آزاد کشمیر تک، مورے والا ہے، صحیح والا ہے، ہڑپا. اگے میں ٹیکا لواندی تے گولیاں لیندی تے ہون نہیں لیندی، نہ اے روپیہ لیندے، نہ تیل بھی گھروں دیندے، پانی بھی گھروں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو ماں جی پہلے ڈاکٹر سے دوائی لی تو وہاں سے آرام نہیں آیا؟ نہیں آیا، ہوں مینوں آرام ہے. تیل اور پانی. تیل اور پانی دم کرتے کتنا ہدیہ لیا؟ ہدیہ کچھ بھی نہیں لیتا، کیوں جھوٹ بولے ہم. اچھا اب آپ آرام آ گیا آپ کو بالکل آرام ٹھیک. ہے، اب دوبارہ آنا ہے آپ نے؟ نہیں آئیں گے، پھر لنگر وغیرہ کھائیں گے، یہاں پہ آئیں گے. اب علی بھائی کی ویڈیو بڑے غور سے علاج ہے سنیے. یا انسانیت کی ہدایت؟ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو اس کا مقصد جو ہے تعویذ تاکہ کرنا ہے. ہاں سعودیہ میں جب یہ نازل ہوا تھا تو وہ قرآن میں ہی آ گیا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، سورۃ الانعام آیت نمبر 19، یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کو بھی آخرت کا ڈر. قرآن کا جو پرائمری مقصد تھا وہ ہدایت تھا. بالکل ٹھیک ہے. جو شفا بھی آیا نا، اس شفا سے مراد یہ والی بیماریاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو سورہ یونس میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے بہت زبردست واز، اور جو دلوں کی بیماری ہیں ان کا علاج. یعنی یہ وہ اس کا یعنی بائی پاس کے لیے نہیں، بلکہ دل کی بیماری جو ہے شرک، کینہ، بغض، حسد، ان بیماریوں کا علاج. اور اس میں ہدایت ہے اور مومنین کے لیے شفا ہے. باقی اس کے وہ والے سائیڈ بینیفٹ ہیں کہ نبی اسلام نے خود بھی بیماریوں کے لیے یعنی کئی چیزوں کے لیے علاج تعلیم فرمایا، اور بعض اصحاب نے یعنی اس سے لوگوں نے تجربات سے سیکھا ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر پہ صحابہ کرام تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، خیمے میں ایک جگہ، تو وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو دم ڈالتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد مجھے کیا دو گے؟ ان کے ساتھ طے کیا باقاعدہ اتنی بکریوں کا ریوڑ. تو اس نے دم ڈالا تو شفا ہو گئی. وہ بکریاں لے کے صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ تو قرآن بیچنے کا معاوضہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام سے فیصلہ کرائیں گے. آپ نے پھر اس میں وہیں فرمایا تھا کہ سب سے بہترین چیز جس سے تم یعنی مال کماتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس ذریعے سے. بالکل صحیح. تو آپ نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی حصہ دو. یعنی آپ نے پریکٹیکلی کھا کے اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ حلال ہے، یعنی دم کا معاوضہ. اور پھر پوچھا کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا سورہ فاتحہ. آپ فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا؟ یعنی انہوں نے تجربے سے ایک چیز حاصل کی تھی نا، ام القرآن ہے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی فاتحہ پڑھے تو یہ والا اثرات آئیں بھی، اس میں اس بندے کی عظیمت بھی انوالو تھی نا. ٹھیک ہو گیا. تو ورنہ اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو میں عرض کر دوں تھوڑا سا، اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ کے بزرگوں کی عظیمت ہے تو آپ ان کے سامنے سانپ ڈسوائیں، کوبرا، انشاءاللہ وہ دم ڈالیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی مرید بھی پیر کے لیے تیار نہیں ہوگا. ان کو یقین ہے جب ہم کہیں گے کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کہیں گے گستاخی کر رہے ہیں. سر اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو آپ ڈسوائیں اور دم ڈلوائیں بزرگوں سے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ان بزرگوں کو ڈسوائیں، ان کو کہ اپنے آپ کو خود دم ڈالیں تاکہ تھوڑا ہمارا بھی کام ہو جائے. یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت کی موت تک پہنچ جائے. بالکل. کم از کم امت تو ان کے فتنے سے بچے. میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کو اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہا. یہ تجربے میں اس لیے بتاتا ہوں نا، یہ لوگوں سے دعوے تو کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور پھر جعلی قسم کی ناتے ہیں. جی وہ جڑا آج کل ایک شعر چلا رہا ہے، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. اب لوگ جھوم رہے ہیں یار یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ بالکل چیک کر لیتے ہیں. کفن کہتے ہیں میلا نہیں ہوتا، لاش کو تو کچھ نہیں ہونا. میں نے ان کو کہا کہ آپ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے نا جو زندہ ہے ابھی مرے نہیں ہیں، ان کے مرنے کے بعد لاش کو ایک ہفتے کے لیے دھوپ میں رکھتے ہیں. ان کا تو قبر میں بھی کفن نہیں تھا میلا ہونا نا، تو پتہ چل جائے گا. کوئی رسک لے گا؟ سارے عیدی والوں کے پاس بھاگتے پھریں گے. اس طرح کے دعوے نہ کیا کریں جو غیر مسلم. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ غیر مسلم بڑے کریٹیکلی آپ کی چیزوں کو دیکھ لیں. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی. صحیح بات. بہت بڑی ازمائش. میں تو ہفتے بعد لیکچر نہیں، روزانہ ایک لیکچر ریکارڈ کرنا پڑتا. نہیں سر اسلام یہ نہیں کہتا، یہ مولوی کہتا ہے. اسلام اور مولوی کو الگ کرنے کے لیے روزانہ لیکچر بنانے پڑتے ہیں. اور انگریزی سیکھیو بھی نہ ہے، گوریا دی زبان ہے، کافروں دی نہ سیکھنا. اب سیم ویڈیو ایک دفعہ ضرور دیکھی ہے. دم کروانا کہاں تک درست ہے؟ دم تو بالکل ٹھیک ہے جی، وہ آپ کروا سکتے ہیں. دم کے اوپر میرا کلپ بھی ہے کہ لیکن اس میں پھر آپ وہ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب وہ فضیلت سے محروم ہوں گے، لیکن جائز ہے. اس سے بہتر ہے آپ خود دم کریں. جو صحیح بخاری میں آتا ہے المعوذات پڑھ کے نبی علیہ السلام تین صورتیں آخری تین دفعہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے پھونک مار کے. جب خود دم کریں گے تو وہ اس میں نہیں آئے گا، وہ کسی سے کروانے کے بعد. خود کرائیں گے تو نبی علیہ السلام پھر فضیلت سے باہر ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام خود کرتے تھے المعوذات، صحیح بخاری میں آتا ہے. تو بلکہ صحیح مسلم ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو اب آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرتے. سر یہ وظیفہ لے جائیں جب کوئی بیمار ہو، کوئی بھی یعنی بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، آخری 3 صورتیں پڑھ کے دم کر دیا کریں. سورہ فاتحہ کے دم کا بھی ذکر موجود ہے صحیح بخاری مسلم میں. دم تو ٹھیک ہے، یہی تعویذات ہیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. لیکن تعویذ لٹکانا غلط ہے. جیسے شہد چاٹنے میں آپ کو شفا ہے نا، شہد کی بوتل لٹکانے میں تو نہیں ہے. قرآن کا بھی تعویذ لٹکانے میں نہیں ہے، قرآن پڑھنے میں
اور اپنے جسم کے اوپر پھونک کے ملنے کے اوپر ہے. باقی دھاگے والا جو مسئلہ ہے نا وہ ایک حدیث جو ہے وہ ابو داؤد میں ضعیف ہے, حاکم میں اس کا صحیح طریق موجود ہے. مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں طب والے چیپٹر میں مل جائے گا کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنے گھر والوں میں دیکھا کسی نے دھاگا باندھا تھا, انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود کے گھر والے جو ہے وہ شرک سے بری ہے, تو انہوں نے وہ دھاگا کھول دیا تھا. وہ دھاگا شرکیہ دھاگا تھا. آج کل الیاس قادری صاحب جو وہ دھاگے باندھ رہے ہیں وہ شرکیہ نہیں ہے, یعنی وہ بتوں کے لیے نہیں ہے, وہ کلام پڑھ کے باندھتے ہیں. آپ زیادہ زیادہ اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں, نہ تو یہ شرک ہے نہ آپ اس کو کوئی حرام کا فتویٰ لگا سکتے ہیں. آپ زیادہ کہیں گے طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تابعین سے تو ویسے تعویذات بھی ثابت ہے, اس لیے میں نے کبھی بھی قرآنی تعویذات کو شرک نہیں کہا. میں زیادہ تر کہتا ہوں یہ ثابت نہیں ہے. اگر کوئی قرآن کا تعویذ شرک کیسے ہوگا؟ ایک بندے نے قرآن لکھ کے اپنے گلے میں لٹکا لیا ہے, شرک تو نہ ہوا, بدعت ہوئی نا. تو جس جرم کی جتنی انٹینسٹی ہے وہ بیان کریں آپ. شرک کا تو مطلب ہے آپ کہیں گے جی قرآن جو ہے وہ شرک ہے نعوذ باللہ, تو اس جرم کی اتنی انٹینسٹی نہ رہتے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے, کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے. بالکل نہیں آ جاتی وہ جو نہیں, سکھوں کی ریزیمبلنس تو تب ہوگی تو پھر تو آب زمزم جو ہے وہ گنگا کی ریزیمبلنس بن جائے گی. نہیں, ان کی مذہبی تو ایک پہچان ہے. نہیں, مذہبی پہچان تو ان کی بھی پانی کو متبرک جاننا ہے, ہماری بھی ہے. اس طرح نہیں ہوگا. وہ تب ہوگا جب ان کی مذہبی ایکٹیویٹی کو اڈاپٹ کیا جائے. مذہبی ایکٹیویٹی کو اڈاپٹ کیا. بالکل. وہ مذہبی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ وہ والا دھاگا یا وہ والا کڑا جو وہ ایز اے عبادت پہنتے ہیں. ہمارے جو پہن رہے ہیں وہ سکھوں والا تو نہیں پہن رہے, نہ اس کے ساتھ ریزیمبلنس کر رہے ہیں. یہ جو فتویٰ ہے نا وہ اس صورت میں کہ ایک بندہ سندور لگاتا ہے, وہ تو ابھی ہندوؤں کی نشانی ہے نا ایز اے مذہبی, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بندے کو یہاں پہ زخم ہو جاتا ہے اور وہ ہلدی اور تیل یوں لگاتا ہے, اے پکی آئی ہے, اے نہیں آئی دماغ سے, تو آپ کیا کہیں گے اس نے سندور لگا لیا؟ یہ تو نہیں آپ کہیں گے, وہ علاج کیا نا اس نے. اور پرانے زمانے میں بلکہ وہ سندور زخموں کے اوپر لگتا بھی ہوتا تھا زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ تو ایگزیکٹ ہوتا بھی اسی کلر کا ہی ہے, ڈارک اورنج کلر کا. تو آپ فتویٰ نہیں, لہٰذا اگر کسی مسلمان نے لگایا اس سے پہلے پوچھ لیا کریں کہ زخم تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, مذہبی ایکٹیویٹی کو ایز اے مذہب اڈاپٹ کرے گا تو